بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ جامع دارالعلوم شیخ الاسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اردو شرح میراث الارواح کا آج ہم پہلا باب جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 17 سے۔ تو الباب الاول فی الصحیح، صحیح کا ہم جو ہے نا وہ پہلا باب جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا باب صحیح کے بیان میں۔ الصحیح هو الذی لیس فی مقابلۃ الفاء والعین واللام حرف علت وتضعیف وحمزۃ نحو الضرب۔ صحیح وہ لفظ ہے کہ اس کے فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں کوئی حرف علت، یہ یہاں پہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، اس کو درست کر لیجئے گا اپنے نوٹس بناتے ہوئے۔ حرف علت، تضعیف دو حروف ہم جنس اور حمزہ نہ ہو، جیسے الضرب مارنا۔ تشریح: اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے صرف صحیح نوع اول کی اصطلاحی تعریف کر کے اس کی مثال پیش کی ہے، جو کہ بالکل واضح ہے، مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تضعیف، اس کا اعراب رفع کے ساتھ ہوگا، اس وجہ سے کہ اس کا عطف حرف ان پر ہے، اور یہاں الفا جو کہ مکسور ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے تضعیف دو ہی حرفوں سے ہوتی ہے، نہ کہ ایک حرف سے۔ باقی رہی یہ بات کہ تضعیف اور حمزہ کو اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ یہ نہ ہو، اس لیے کہ حرف علت کے بعض احکام کا ان دونوں پر ترتب ہوتا ہے، یعنی ان دونوں پر مرتب ہوتا ہے، اختلاف اور قلب کی وجہ سے، جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ بعض لوگوں نے اس تعریف کو سالم کی تعریف بتایا ہے، اور انہوں نے صحیح کی تعریف یہ کی ہے کہ جس کے فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ بس ان دونوں تعریف میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، اور تعریف مذکور ان معنی میں ہوگی۔ تعریف مذکور ان معنی میں جو ہے نا ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ اور اس کے بعد ہے جی صفحہ نمبر 18 سے ہم اب شروع کر رہے ہیں۔ کلمہ پر صادق آئے گی جس میں کوئی حرف علت نہ ہو، جیسے ضربہ، اور اس پر بھی صادق آئے گی جس میں حرف علت پایا جائے لیکن حرف علت فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے حوکل، اسیر۔ پس یقیناً واو اور یا ان دونوں کلموں میں فا، عین اور لام میں سے کسی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ الضرب یہ مرفوع پڑھا جائے گا، الضرب یہ مرفوع پڑھا جائے گا، اس وجہ سے کہ یہ خبر ہے مبتدا معذوف کی، جو کہ ہوا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی مقابلہ، آمنے سامنے ہونا یعنی مقابلہ، الضرب مارنا۔ فإن قیل لما اختص الفاء والعین واللام لوزن قلنا حتى يكون فيه حروف الشفة والوسط والحلق شیء۔ پس اگر کہا جائے کہ فا، عین اور لام کو وزن کے لیے کیوں خاص کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہوگی، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے تاکہ اس وزن میں حروف شفوی، وسطی اور حلقی میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ شامل ہو جائے۔ تشریح: مصنف رحمہ اللہ نے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کے شبہ کی وجہ سے مذکورہ عبارت میں خود ہی فإن قیل سے سوال کر کے خود ہی قلنا سے اس کا جواب دیا ہے، تاکہ مبتدی کی قلبی طور پر تشفی ہو جائے کہ یہ تین حروف مختلف جگہوں سے کیوں چنے گئے۔ مشکل الفاظ کے معنی اختص خاص کیا گیا، حروف جمع ہے حرف کی، الشفا ہونٹ، الوسط درمیان، الحلق گلا۔ فقلنا الضرب مصدر يتولد منه الاشياء تسعة وهو اصل في الاشتقاق عند البصريين لأن مفهومه واحد مفهوم الفعل متعدد لدلالة على الحدث والزمان، والواحد
قبل المتعدد وَإِذَا كَانَ صفحہ نمبر 19 وَإِذَا كَانَ اصلا للافعال يكون اصلا لمتعلقاتها ايضا ولانه اسم والاسم مستغن عن الفعل ويقال له مصدر لان هذه الاشياء تصدر عنه۔ بس ہم کہتے ہیں کہ الدرب ایسا مصدر ہے کہ جس سے 9 چیزیں جنم لیتی ہیں، اور بصریوں کے نزدیک اشتقاق میں وہی مصدر اصل ہے، اس لیے کہ اس کا مفہوم ایک ہی ہے، اور فعل کے مفاہیم متعدد ہیں اس کے حدوث اور زمان پر دلالت کرنے کی وجہ سے، اور واحد ہمیشہ متعدد سے پہلے ہی ہوتا ہے، اور جب یہ مصدر افعال کے لیے اصل ہو تو یہ اس کے متعلقات کے لیے بھی اصل ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ یقیناً اسم ہے، اور اسم ہمیشہ فعل سے مستغنا ہوتا ہے، اور اس کا مصدر بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ چیزیں اس سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تشریح مذکورہ عبارت میں مصنف رحمہ اللہ سے مصدر کے متعلق کچھ تفصیل کو بیان کرتے ہوئے مصدر اور فعل کے درمیان اصل اور فرع یعنی ریئل اینڈ سبسیکوینٹ، یا مین یعنی مدر اینڈ چائلڈ، فرع جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ یہ سچویشن بن جائے گی، ٹھیک ہے، ہونے کے فرق کو بیان کیا ہے۔ خلاصہ مختصر، مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے، اس لیے کہ مصدر میں حدوث اور زبان کا معنی نہیں ہوتا، جبکہ فعل میں دونوں پائے جاتے ہیں، اور مصدر کے اصل اور فعل کے فرع ہونے کی وجہ بھی اوپر بتا دی گئی ہے۔ الاصل، اصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر اس کی غیرہ کی بنا قائم ہو، یعنی اس سے کوئی دوسری چیز پیدا ہو یا اس سے بنائی جائے۔ دوسری بات یہ کہ مصدر کو اصل اس وجہ سے قرار دیا کہ اس سے تعلیل اور عمل سے اعتراض مقصود ہے، اور فعل عمل اور اعلال میں ان دونوں کی اصل ہے۔ یہاں قبل سے مراد سابق یعنی پہلے ہونے والا ہے، اور کسی چیز کا پہلے ہونا یہ اس کی اصل ہونے کی خصوصیات میں سے ہے۔ المتعدد، یہاں متعدد سے مراد مرکب، اور واحد سے مراد جو اس کے مقابلہ میں ہو، اور مفرد ہے، اور مفرد وجود کے اعتبار سے مرکب پر مقدم ہوتا ہے، تو پس مصدر ہی اصل ہوا۔ یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر جو ہے وہ 19 جو ہے وہ مکمل ہوا، اور صفحہ نمبر 17، 18 اور 19 کی آج ہم نے جو ہے نا اس لیکچر کے اندر پڑھائی کی، اردو شرح میراث الارواح کی، اور ہم جو ہے وہ اگلے جو ہے وہ لیکچرز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اجازت دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے، اور اس کے ساتھ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے وہ چینل ہے گلوبل کڈز ٹی وی تخلیقات عالمی اطفال، جس کا چینل ہینڈل ہے کڈ سرکس کے نام سے، اس پر جو ہے نا وہ 4 زبانوں کے اندر جو ہے وہ 5 زبانوں کے اندر نظمیں دی گئی ہیں، اور تاکہ جو ہے نا بچے کارٹونوں کی بجائے ایک جو ہے نا وہ بہترین سرگرمی جو ہے نا حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان بھی سیکھیں، تو اس کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.